بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہم سیرت کے اس درس میں انشاءاللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سے شعب ابی طالب میں جو مشکلات پیش آئی تھیں اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کی اور اسلام کا دائرہ وسیع ہوا، حبشہ کی طرف بھی لوگ ہجرت کر کے گئے، مشرکین مکہ ایک دم سے بلبلا اٹھے۔ ان لوگوں نے مل کر یہ گھناؤنا منصوبہ بنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ وہ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور انہیں فیصلہ کن انداز میں خبر کیا کہ اگر تم نے اب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ روکا تو ہم انہیں دھوکے سے قتل کر ڈالیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ہم نے حجت تمام کر دی اور تمہارے لیے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا۔ کفار قریش چاہتے تھے کہ یہ مذموم اور گھناؤنا کام قریش کے علاوہ کوئی اور آدمی کرے۔ انہوں نے اس ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے رابطہ کیا اور انہیں یہ پیشکش کی کہ ہم سے دوگنی چوگنی دیت لے لو۔ قریش کے علاوہ کوئی اور شخص ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے ہمیں راحت پہنچائے اور تم بھی اپنے آپ کو راحت پہنچاؤ۔ بنو ہاشم نے ان کی یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کسی قسم کی سودے بازی کے روادار نہ ہوئے اور بنو مطلب نے بھی بنو ہاشم کا ساتھ دیا۔ ابو طالب نے جب یہ دیکھا کہ کفار قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے پر تلے بیٹھے ہیں تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو جمع کیا اور ان سب کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گھاٹی میں داخل کر لیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے محفوظ رکھیں جو آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ابو طالب کی تاکید پر اور ان کے کہنے پر دونوں خاندانوں کے سارے مسلمان اور کافر تمام افراد اس کام کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے خاندانی حمیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور جو مسلمان تھے انہوں نے ایمان و یقین سے سرشار ہو کر یہ فریضہ انجام دیا۔ بنو ہاشم میں سے واحد شخص ابو لہب تھا جو علیحدہ ہو گیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار قریش کا ساتھ دیا۔ ابو لہب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی قوم کا ساتھ چھوڑنے اور ان کی مخالفت کرنے پر کوئی ندامت یا افسوس نہیں تھا، بلکہ وہ ایسا کر کے فخر محسوس کرتا تھا۔ اپنی قوم سے علیحدہ ہونے کے بعد ایک مرتبہ اس کی ملاقات ہند بنت عتبہ بن ربیعہ سے ہوئی تو اس نے پوچھا، اے عتبہ کی بیٹی، بتا کیا میں نے لات اور عزیٰ کی مدد نہیں کی؟ میں تو ان لوگوں سے علیحدہ ہو گیا جو ان دونوں سے الگ ہوئے اور جنہوں نے ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کی۔ ہند نے کہا، اے ابو عتبہ، ہاں، اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم اور بنو مطلب کو ساتھ لے کر شعب ابی طالب میں داخل ہو گئے۔
شعب کہتے ہیں دو پہاڑیوں کے درمیان کھلی جگہ یعنی گھاٹی کو۔ شعب کا مطلب ہوتا ہے گروہ اور شعب کا مطلب ہوتا ہے گھاٹی، شین کے کسرے کے ساتھ ہے، یعنی زیر رہے گا شین پر۔ شعب ابی طالب میں بنو ہاشم کی قیام گاہیں تھیں، اسے شعب بنی ہاشم اور شعب ابن یوسف بھی کہا جاتا ہے، آج کل اسے شعب علی کہتے ہیں۔ یہ بیت اللہ سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مشرق میں شارع غزہ کے دائیں جانب واقع ہے۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے سب لوگوں نے یہ عزم کر رکھا تھا کہ جب تک ہم میں سے ایک آدمی بھی زندہ ہے، ہم کفار و مشرکین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں پھٹکنے دیں گے۔ جب کفار قریش کو معلوم ہوا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب متحد ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ڈٹ گئے ہیں، اور ان سب نے بلا امتیاز، چاہے وہ مسلمان ہیں یا کافر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا عہد و پیمان کر لیا ہے، تو وہ حیران رہ گئے، اس لیے کہ انہیں اس طرح کے اسٹیپ کی، ایسے اقدام کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ چنانچہ وہ سب خیف بنی کنانہ میں اکٹھا ہوئے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی حنین کی طرف چلنے کا ارادہ کیا تو فرمایا، منزلنا غدا انشاء اللہ بخیف بن کنانۃ حیث تقاسموا علی الکفر، انشاءاللہ ہم کل خیف بنی کنانہ میں ٹھہریں گے، جہاں انہوں نے یعنی کفار قریش نے کفر پر معاہدہ کیا تھا۔ ایک قول کے مطابق خیف بنی کنانہ وادی محسب کا دوسرا نام ہے، یہیں مسجد خیف قائم ہے، یہیں حجاج کرام 8 ذوالحجہ کو پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں ادا کر کے 9 ذوالحجہ کی صبح کو میدان عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اب جب یہ مسئلہ پیش آیا، یعنی شعب ابی طالب میں، کہ ان کو حفاظت دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کمر کس لیا بنو ہاشم اور بنو مطلب نے، تو اب کفار قریش نے قتل کا منصوبہ ترک کر دیا۔ اب ایک دوسری سازش تیار کی انہوں نے، اس کے تحت انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا، ہر طرح سے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف ایک دستاویز تیار کی جائے، ایک ڈاکومنٹ تیار کیا جائے، اس میں ان کے خلاف یہ عہد و پیمان ہو کہ ان سے رشتہ لیں گے نہ انہیں رشتہ دیں گے، ان سے خرید و فروخت نہ کریں گے نہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے گھروں میں بھی نہیں جائیں گے، ان سے کوئی میل جول نہیں رکھیں گے، نہ ان سے صلح کی پیشکش قبول کریں گے نہ ان پر ترس کھائیں گے، اور یہ بائیکاٹ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ اتنا مطلب خطرناک پلان تھا ان کا، اور اس طریقے سے انہوں نے یہ ساری باتیں لکھوائیں اور اس پر متفق بھی ہو گئے وہ، اور اس پر 3 مہریں لگائیں، پھر آپس میں ان باتوں پر عمل کرنے کا عہد و پیمان بھی کیا۔ اب یہ جو بائیکاٹ کا ڈاکومنٹ تھا، اس کی جو دستاویز تھی، وہ کس نے لکھی، اس کے بارے میں علماء سیرت کا اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ منصور بن اکرمہ نے لکھی تھی، کوئی کہتا ہے کہ طلحہ بن ابی طلحہ نے لکھی۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ اس کا کاتب نضر بن حارث تھا۔ امام سہیلی کہتے ہیں کہ قریش میں سے جو افراد نسب بیان کرنے والے ہیں، انہوں نے اس کاتب کے بارے میں 2 نام بتائے ہیں، ایک بغیض بن عامر بن ہاشم، دوسرے منصور بن عبد شرحبیل بن ہاشم۔
حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ منصور بن اکرمہ اس کے کاتب ہیں۔ خیر، یہ ڈاکومنٹ تیار کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دستاویز لکھنے والے شخص کے لیے بد دعا فرمائی تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ کفار قریش نے اپنے آپ کو اس عہد و پیمان پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے یہ ظالمانہ دستاویز کعبہ کے اندر لٹکا دی۔ ایک دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ یہ دستاویز ابو جہل کی خالہ ام جلاس بنت مخربہ حنظلیہ کے پاس رکھوائی گئی تھی۔ کفار قریش نے شعب ابی طالب میں بنو ہاشم اور بنو مطلب کا محاصرہ کر لیا۔ یہ واقعہ اعلان نبوت کے 7ویں سال 617 عیسوی میں محرم کے آغاز میں پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب، بنو ہاشم اور بنو مطلب کے مسلمانوں اور کافروں سمیت تمام افراد 3 سال تک شعب ابی طالب میں محصور رہے مکمل طور پر۔ انہوں نے یہ وقت سخت آزمائش اور زبردست مشقت و اذیت میں گزارا۔ وہ صرف حج کے موسم میں باہر نکلا کرتے تھے۔ ان کے لیے بازار یکسر بند کر دیے گئے تھے۔ کھانے پینے کی چیزیں اور دیگر ضروری سامان باہر سے خرید و فروخت کے لیے مکہ آتا تھا، اور جو ہی آتا تھا کفار قریش فوراً اس پر جھپٹ پڑتے تھے اور سارا سودا خود خرید کر لے جاتے تھے۔ اس طرح ان سفاکوں کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ محصور ہیں وہ کوئی چیز خریدنے نہ پائیں اور بھوکے ہی مر جائیں۔ ولید بن مغیرہ بڑا ظالم آدمی، اس نے کفار قریش کے درمیان یہ اعلان کرا دیا کہ محصورین میں سے تم جسے بھی کھانے پینے کی کوئی چیز خریدتے دیکھو تو فوراً قیمت بڑھا چڑھا کر خرید لو اور اسے وہ چیز لینے کا موقع ہی نہ دو۔ اگر تم میں سے کسی کے پاس وہ چیز خریدنے کے لیے رقم نہ ہو تب بھی وہ چیز خرید لو، اس کی نقد قیمت میں ادا کر دوں گا۔ جو ہی باہر سے کوئی تجارتی قافلہ آتا اور محصورین میں سے کوئی اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز خریدنے بازار جاتا تو ابو لہب فوراً اس قافلے کے پاس جا پہنچتا اور تاجروں سے کہتا، اے تاجروں کی جماعت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے اپنے سامان کی قیمت اتنی بڑھا دو کہ وہ تم سے کچھ خرید ہی نہ سکیں۔ تمہیں میری مالداری اور وعدہ پورا کرنے کا پورا مکمل علم ہے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں کوئی خسارہ نہیں ہوگا۔ ابو لہب کے کہنے پر وہ تاجر اس قدر قیمت بڑھا دیتے تھے کہ محصورین کا کوئی شخص بھی کچھ بھی نہ خرید پاتا اور خالی ہاتھ واپس چلا جاتا تھا۔ اس کے بچے بھوک کے مارے بلکتے تھے، لیکن کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں یہ تاجر ابو لہب کے پاس جاتے، وہ انہیں بھاری منافع دے کر ان کا مال خرید لیتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کھانے پینے کی کوئی چیز خریدنے نکلے تو ابو جہل نے ان پر حملہ کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ ام المومنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا نے زمعہ بن اسود کی طرف پیغام بھیجا کہ ہم جو چیز خریدنا چاہتے ہیں ابو جہل ہمیں وہ خریدنے ہی نہیں دیتا، تم اسے ڈانٹو۔ ان کے کہنے پر زمعہ بن اسود نے ابو جہل کو ڈانٹا تو وہ باز آ گیا۔ شیب ابی طالب میں محصور لوگوں کو انتہائی سخت مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کیکر اور دوسرے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ ان کی رفع حاجت، یعنی جب وہ ٹوائلٹ کے لیے جاتے تو جس طرح بیکری کی میگنی نکلتی ہے اسی شکل میں وہ رفع حاجت ان کی ہوا کرتی تھی۔ بچے روتے تھے، شیب ابی طالب سے باہر دور تک ان کی صدائیں سنائی دیتی تھی۔ کفار قریش میں سے بعض سنگ دل یہ آوازیں سن کر خوش ہوتے تھے،
تاہم کچھ لوگوں پر یہ فریادیں گراں بھی گزرتی تھیں۔ کچھ محصورین اسی محاصرے کے درمیان بھوک اور تکلیف کی وجہ سے انتقال بھی کر گئے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اسی محاصرے کے دوران شیب ابی طالب ہی میں ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی شیب ابی طالب کے محصور لوگوں میں شامل تھے۔ وہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے بہت بھوک لگی۔ اس رات میرے پاؤں تلے کوئی چیز آ گئی، میں نے اسے اٹھا کر منہ میں ڈال لیا اور نگل گیا۔ میں ابھی تک نہیں جان سکا کہ وہ چیز کیا تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں، ایک رات میں پیشاب کرنے باہر گیا، میں نے اپنے پیشاب تلے کسی چیز کی آواز سنی، میں نے دیکھا تو وہ اونٹ کے چمڑے کا ایک خشک ٹکڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا اور دھویا، پھر اسے آگ میں بھون کر پیس لیا، پھر اس سفوف کو پانی کے ساتھ پھانک لیا۔ میں نے 3 دن تک اسی پر گزارا کیا۔ ابو طالب کو برابر یہ خوف رہتا تھا کہ کہیں کفار قریش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت یا چھپ کر دھوکے سے قتل نہ کر دیں۔ چنانچہ جب لوگ اپنے اپنے بستروں پر جاتے تو ابو طالب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ آپ اپنے بستر پر چلے جائیں، تاکہ جو بھی آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے وہ دیکھ لے کہ آپ کہاں سو رہے ہیں۔ جب کچھ رات گزرتی اور لوگ سو جاتے تو ابو طالب اپنے کسی بیٹے، بھائی یا بھتیجے کو حکم دیتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو جائے، پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری جگہ کسی اور بستر پر سلا دیتے تھے۔ ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتے تھے۔ انہوں نے اس سلسلے میں کچھ اشعار بھی لکھے تھے۔ عام طور سے عرب کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے وہ اپنے دل کی کیفیت اشعار کے ذریعے سے بیان کیا کرتے تھے۔ ابو طالب نے کہا کہ وہ کسی قیمت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور انہیں کفار قریش کے حوالے نہیں کریں گے۔ انہوں نے جو قصیدہ لکھا تھا اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ بیت اللہ کی قسم، تم جھوٹ بولتے ہو کہ ہم مکہ چھوڑ دیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے۔ فرض کرو ہم چلے بھی گئے تو تم سخت پریشان ہو جاؤ گے۔ بیت اللہ کی قسم، تم نے غلط کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چھین لیے جائیں گے۔ ابھی تو ہم نے ان کے دفاع کے لیے، ان کے ڈیفنس کے لیے تیروں اور نیزوں سے مقابلہ ہی نہیں کیا۔ یہ سفید جھوٹ ہے کہ ہم انہیں تمہارے حوالے کر دیں گے، یہاں تک کہ ہم سب قربان ہو کر ان کے ارد گرد قتل کر دیے جائیں اور اپنے بیٹوں اور بیویوں کی بھی پرواہ نہ کریں۔ کسی قوم نے آپ جیسے سردار کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا جو تحفظ کی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ بدزمان اور کمزور نہیں ہے، وہ انتہائی درجہ خوبصورت ہے۔ اس کے چہرے کی وساطت، اس کے چہرے کی دعا سے بارش طلب کی جاتی ہے۔ وہ یتیموں کا ماوا ہے اور بیواؤں کا محافظ ہے۔ آل ہاشم کے فقراء اور مساکین اس کی پناہ میں آتے ہیں تو وہ سب اس کے جود و کرم سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ یقیناً انہوں نے جان لیا ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارے نزدیک جھٹلایا ہوا نہیں ہے اور وہ کسی باطل قول کو کوئی وقعت نہیں دیتا۔ میں نے اپنے آپ کو پیش رکھ کر، یعنی سامنے رکھ کر، انہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفوں سے بچایا ہے اور اونٹوں کے کوہانوں اور سینوں کے ساتھ تمام تر قوتوں کی بازی لگا کر ان کی حمایت کی ہے اور حفاظت کی ہے۔ قریش میں سے کچھ لوگ محصورین کے ساتھ شیب ابی طالب میں صلہ رحمی کرنا چاہتے تھے۔ وہ خفیہ طور پر انہیں کھانے پینے کی چیزیں پہنچا دیتے تھے۔ انہی میں ایک فرد ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ ایک مرتبہ اپنی پھوپھی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں گندم پیش کرنے کے لیے شیب ابی طالب کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک غلام بھی تھا جس نے گندم اٹھا رکھی تھی۔ انہیں راستے میں ابو جہل مل گیا۔
اس نے انہیں گندم لے جانے سے روکا اور کہنے لگا تم یہ گندم بنو ہاشم کے پاس لے جا رہے ہو، اللہ کی قسم تم اسے اس وقت تک نہیں لے جا سکتے جب تک میں تمہیں مکہ میں رسوا نہ کر دوں۔ اتنے میں وہاں حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار ابو البختری بن ہاشم آ گیا۔ اس نے ابو جہل سے کہا تجھے ان سے کیا سروکار؟ ابو جہل نے کہا کہ یہ بنو ہاشم کے لیے گندم لے جا رہے ہیں، گیہوں کو گندم کہا جاتا ہے۔ ابو البختری نے اس سے کہا کہ ان کی پھوپھی ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کے پاس گندم رکھوائی تھی، تجھے کیا حق ہے کہ انہیں اپنی پھوپھی کے پاس وہ گندم لے جانے سے روکے؟ چل دور ہو جا اور ان کا راستہ چھوڑ دے۔ ابو جہل نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس طرح بات بڑھ گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ اسی دوران ابو البختری کو غصہ آ گیا، اس نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھا کر ابو جہل کو دے ماری اور اسے زخمی کر دیا، پھر اسے اپنے پاؤں تلے خوب رودا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی قریب کھڑے تھے اور یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ مشرکین کو اتنا بھی گوارا نہ تھا کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معلوم ہو، کیونکہ انہیں یہ واقعہ جان کر خوشی ہو گئی۔ ہشام بن عمرو بنو ہاشم سے صلہ رحمی کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے والد عمرو بن ربیعہ بن حارث بن حبیب نضلہ بن ہاشم بن عبد مناف کے اخیافی بھائی تھے، یعنی ماجائے بھائی تھے۔ ہشام بن عمرو اپنی قوم میں بلند مرتبے والے تھے، وہ اونٹ پر کھانے پینے کی چیزیں لاد کر شیب ابی طالب کی طرف لے آتے تھے۔ جب شیب ابی طالب کے دہانے پر پہنچ جاتے تو اونٹ کے سر سے نکیل اتار دیتے، پھر اس کے پہلو پر ضرب لگاتے تو وہ فوراً شیب ابی طالب میں داخل ہو جاتا تھا۔ ایک رات ہشام بن عمرو کھانے پینے کی چیزوں سے لدے ہوئے 3 اونٹ شیب ابی طالب لے گئے۔ کفار قریش کو اس کا علم ہو گیا۔ صبح کے وقت وہ سب ان کے پاس جا پہنچے اور ان سے اس بارے میں پوچھ گچھ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا میں آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا جس سے تمہاری مخالفت ہو۔ یہ سن کر وہ سب واپس چلے گئے۔ ہشام بن عمرو موقع پا کر دوبارہ سامان خوراک سے لدے ہوئے 1-2 اونٹ شیب ابی طالب لے گئے۔ اس پر کفار قریش ان سے بہت سختی سے پیش آئے اور انہیں مارنے کا ارادہ کیا، لیکن ابو سفیان بن حرب نے کفار قریش سے کہا انہیں چھوڑ دو، انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم بھی ایسا ہی سلوک کرتے جیسا انہوں نے کیا ہے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا۔ قریش نے میسورین کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے میں اسے پسند نہیں کرتا، دشمنی اس سے بہتر انداز میں بھی ہو سکتی ہے۔ ابو سفیان کی یہ بات سن کر لوگ خاموش ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب زبردست مصائب، تکلیفوں اور مشقتوں کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے حوالے کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوری ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ہر مصیبت نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کی، کسی قسم کی کمزوری اور لچک کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ان پرآشوب حالات کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دین حنیف کی دعوت و تبلیغ کا اس قدر غلبہ تھا کہ آپ یہ اہم ترین فرض ادا کرنے سے ایک لمحے کے لیے بھی نہ رکے، دن رات خفیہ اور اعلانیہ لوگوں کو برابر اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سماجی اور اقتصادی بائیکاٹ کی ظالمانہ تحریر پر دیمک کو مسلط کر دیا۔ دیمک نے کیا کیا کہ اس تحریر میں موجود ظلم اور قطع رحمی کی ساری باتوں کا صفایا کر دیا، اور اس دستاویز میں جو ڈاکومنٹ لکھوایا تھا ان لوگوں نے، اس میں صرف بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ، بس یہی الفاظ باقی رہے، باقی سارے الفاظ دیمک نے چاٹ لیے، سب صفایا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی بذریعہ وحی خبر دے دی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو دستاویز کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ ابو طالب کو یہ سن کر حیرت ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، بھتیجے، تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے؟ یہاں ہمارے پاس تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، تم بھی کسی کے پاس نہیں جاتے، اور میں تمہیں خوب جانتا ہوں، تم جھوٹی بات کہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا، اخبرنی ربی ھذا، میرے پروردگار نے مجھے اس کی خبر دی ہے۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا پروردگار حق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ سچ ہیں۔ اس کے بعد ابو طالب نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ انہوں نے ان لوگوں کو اس ڈر سے یہ بات نہیں بتائی کہ کہیں یہ خبر پھیل جائے اور مشرکین کو اس کا علم ہو جائے اور وہ اس تحریر کے بارے میں کوئی سازش کرے۔ ابو طالب اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر نکلے اور مسجد حرام میں آ گئے۔ کفار قریش اس وقت کعبہ کے سائے تلے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ابو طالب کو آتے دیکھا تو ایک دوسرے کو ان کے آنے کی خوشخبری دی۔ وہ یہ سمجھے تھے کہ یہ لوگ محاصرے اور مصیبت سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کرنے آئے ہیں۔ جب ابو طالب اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر کفار قریش کے پاس پہنچے تو انہوں نے ابو طالب کو خوش آمدید اور کہنے لگے، تمہارے لیے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم ایسے شخص کے قتل پر راضی ہو جاؤ جس کے قتل میں تمہاری بہتری اور اتحاد ہے، اور اس کے زندہ رہنے میں تمہارے لیے اختلاف اور بگاڑ ہے۔ ان کی یہ بات سن کر ابو طالب نے کہا، میں تم سے ایک ایسے معاملے کے بارے میں بات چیت کرنے آیا ہوں جس سے امید ہے کہ اصلاح اور اتحاد ہو جائے گا، تم ہمارا یہ معاملہ قبول کر لو۔ اس کے بعد ابو طالب نے انہیں تحریری دستاویز کے ساتھ پیش آنے والے واقعے سے آگاہ کیا اور کہا کہ مجھے یہ بات میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، اور انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لہذا تم تحریر منگوا کر دیکھ لو۔ اگر وہ اسی حالت میں ہو جیسا کہ میرے بھتیجے نے بتایا ہے تو پھر تم ہمارے بائیکاٹ سے باز آ جاؤ اور اس تحریر سے دستبردار ہو جاؤ، اور اگر ایسا نہ ہو تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا، پھر تمہاری مرضی کہ انہیں قتل کر دو یا زندہ چھوڑ دو۔ یہ بات سن کر کفار قریش نے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ انصاف کیا ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ انہوں نے آپس میں اس معاہدے پر دستخط کیا، اس پر معاہدہ کیا، پھر تحریر منگوا کر دیکھی تو وہ ٹھیک اسی طرح نکلے کہ جیسے کہ صادق و مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خبر دی تھی۔ کفار قریش اسے دیکھتے ہی اپنی بات سے پھر گئے۔ انہوں نے حسب عادت اسے ماننے سے انکار کر دیا اور اسے جادو قرار دیتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم، یہ تو تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کے سوا اور کچھ نہیں۔ وہ پلٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر سختی کرنے اور اس ظالمانہ عہد و پیمان پر عمل کرنے میں پہلے سے زیادہ آگے بڑھ گئے۔ اس موقع پر ابو طالب اور ان کے ساتھیوں نے کہا، ہمارے علاوہ اور لوگ جھوٹ اور جادو کے زیادہ قریب ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تم جو ہمارے بائیکاٹ پر اکٹھے ہوئے ہو تو تمہارا یہ قدم منتر اور جادو کا نتیجہ ہے۔ اگر تم جادو پر اکٹھے نہ ہوتے تو تمہاری یہ تحریر تمہارے ہی ہاتھوں میں ہوتے ہوئے خراب نہ ہوتی۔ اب بولو، ہم جادوگر ہیں یا تم؟ یہ سن کر کفار قریش بڑے شرمندہ ہوئے اور ان کے سر جھک گئے۔ ابو طالب کہنے لگے، اب تم ہمیں کس وجہ سے محبوس اور محصور رکھو گے؟ اب تو معاملہ واضح ہو چکا۔ اس کے بعد ابو طالب اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر کعبہ اور اس کے پردوں کے درمیان چلے گئے۔ وہاں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہم انصرنا ممن ظلمنا وقطع ارحامنا واستحل ما يحرم علیہ منا۔ اے اللہ، ان لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما جنہوں نے ہم پر ظلم کیا، قطع رحمی کی اور ہمارے بارے میں اس ظلم کو حلال سمجھا جو ان پر حرام تھا۔ پھر ابو طالب اپنے ساتھیوں کو لے کر شیب میں واپس آ گئے، گھاٹی میں۔ دوسری طرف قریش کے 5 معزز لوگ اس ظالمانہ تحریر کو پھاڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔
اس میں ہشام بن عمرو، زہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی، ابو البختری، عاص بن ہشام اور زمعہ بن اسود، ان میں بنیادی کردار ہشام بن عمرو نے ادا کیا۔ انہی نے باقی اشراف قریش کو بھی دستاویز چاک کرنے پر اکسایا۔ ہشام بن عمرو سب سے پہلے زہیر بن ابی امیہ کے پاس گئے۔ زہیر کی ماں عاتقہ بنت عبد المطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ ہشام بن عمرو نے زہیر سے کہا، زہیر، کیا تم اس بات پر خوش ہو کہ تم کھانا کھاؤ، کپڑے پہنو اور شادی کرو، جبکہ تمہارے ماموں کس حالت میں کہاں پڑے ہوئے؟ وہ تمہیں معلوم ہے ان کا مکمل بائیکاٹ ہو رہا ہے، نہ کوئی ان سے کچھ خریدتا ہے نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچتا ہے، انہیں نہ تو رشتہ دیا جاتا ہے نہ ان سے رشتہ لیا جاتا ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر وہ ابو الحکم بن ہشام یعنی ابو جہل کے ماموں ہوتے، پھر تم اسے ان سے قطع تعلق پر زور دیتے تو وہ کبھی تمہاری بات قبول نہ کرتا۔ یہ سن کر زہیر نے کہا، اے ہشام، تم پر افسوس، بھلا میں کیا کروں، میں تو اکیلا آدمی ہوں، اللہ کی قسم اگر میرے ساتھ کوئی دوسرا آدمی ہو تو میں اس دستاویز کو پھاڑنے کے لیے ابھی اٹھ کھڑا ہوں گا۔ ہشام نے کہا، ایک آدمی تو تمہیں مل گیا ہے۔ زہیر نے پوچھا، وہ کون ہے؟ ہشام نے کہا، میں ہوں۔ زہیر نے کہا، تیسرا آدمی بھی تلاش کرو۔ ہشام بن عمرو مطعم بن عدی کے پاس گئے اور ان سے کہا، اے مطعم، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ عبد مناف کی 2 شاخیں ہلاک ہو جائیں، جبکہ تم خود ان کی حالت زار دیکھ رہے ہو اور اس ظلم میں قریش کے ہمنوا بنے ہوئے ہو؟ اللہ کی قسم اگر تم نے قریش کو اس تباہ کاری کا موقع دیا تو تم انہیں اس تباہی کی طرف اپنے سے بھی زیادہ تیز پاؤ گے۔ مطعم بولا، تم پر افسوس، میں کیا کروں، میں تو اکیلا ہوں۔ ہشام نے کہا، تمہیں دوسرا آدمی مل گیا۔ مطعم نے پوچھا، وہ کون ہے؟ ہشام نے کہا کہ میں ہوں۔ مطعم نے کہا کہ اب تیسرا آدمی تلاش کرو۔ شام نے کہا کہ میں نے تیسرا آدمی بھی ڈھونڈ لیا۔ مطعم نے پوچھا، وہ کون ہے؟ ہشام نے کہا کہ زہیر بن ابی امیہ۔ مطعم نے کہا، اچھا پھر چوتھا آدمی تلاش کرو۔ اب ہشام بن عمرو ابو البختری کے پاس گئے اور اس سے بھی وہی گفتگو کی جو مطعم سے کی تھی، اور انہوں نے اسے بنو ہاشم اور بنو مطلب کی قرابت اور ان کا حق یاد دلایا۔ ابو البختری نے پوچھا، کیا کوئی ان کے معاملے کی تائید کرنے والا بھی ہے؟ ہشام نے کہا، ہاں۔ ابو البختری نے پوچھا، کون ہے؟ ہشام نے کہا، زہیر بن امیہ، مطعم بن عدی اور میں۔ اس پر ابو البختری نے کہا کہ اب پانچواں آدمی تلاش کرو۔ اس کے بعد ہشام بن عمرو زمعہ بن اسود کے پاس گئے، انہوں نے ان سے بات چیت کی اور محصورین کی قرابت اور ان کا حق یاد دلایا۔ زمعہ نے پوچھا، تم مجھے جس کام کا احساس دلا رہے ہو کیا کوئی اور بھی اس پر متفق ہے؟ ہشام نے کہا، ہاں۔ پھر انہیں ان سب کے نام بتائے۔ ان پانچوں افراد نے طے کیا کہ رات کو مکہ کے بالائی حصے الحجون کے شروع میں اکٹھا ہوں گے۔ پروگرام کے مطابق وہ سب رات کو وہاں جمع ہوئے۔ انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ ہم اس دستاویز کو چاک کر کے رہیں گے۔ زہیر بن ابی امیہ نے کہا، میں اس کام کی ابتدا کروں گا اور سب سے پہلے بات کروں گا۔ صبح ہوئی تو سب لوگ اپنی اپنی مجلسوں میں جا کر بیٹھ گئے۔ زہیر بن ابی امیہ بھی عمدہ پوشاک میں ملبوس ہو کر بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کعبہ کے 7 چکر لگائے، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے مکہ کے رہنے والوں، کیا ہم کھائیں پیئیں اور کپڑے پہنیں جبکہ بنو ہاشم اور بنو مطلب ہلاک ہوتے رہیں؟ ان کے ہاتھ کوئی چیز بیچی جائے، نہ ان سے کچھ خریدا جائے، نہ انہیں رشتہ دیا جائے، نہ ان سے رشتہ لیا جائے۔ اللہ کی قسم یہ بہت بڑا ظلم۔ جب تک یہ ظالمانہ قرابت شکن تحریر پہاڑی نہیں جائے گی، اس وقت تک میں کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ آرام سے بیٹھوں گا۔ اس وقت ابو جہل بھی مسجد حرام میں موجود تھا۔ وہ کہنے لگا، تم نے جھوٹ کہا ہے، اللہ کی قسم یہ دستاویز چاک نہیں کی جائے گی۔ اس پر زمعہ بن اسود نے زہیر کی تائید کرتے ہوئے کہا، ابو جہل کو جواب دیا، اللہ کی قسم تو سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ جب یہ دستاویز لکھی گئی تھی اس وقت ہم بھی اس پر راضی نہیں تھے اور نہ ہم یہ جانتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے۔ ادھر ابو البختری بھی بول پڑا، زمعہ نے سچ کہا ہے، اس دستاویز میں جو کچھ لکھا گیا ہم اس پر راضی نہیں ہیں، نہ ہم اسے مانتے ہیں۔
اس کے بعد مطعم بن عدی نے کہا تم دونوں نے سچ کہا ہے، جو شخص اس کے علاوہ کوئی بات کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہم اس دستاویز سے اور جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے اس سے اللہ کے حضور بری ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر ہشام بن عمرو نے بھی اس طرح کی بات کہی۔ یہ صورتحال دیکھ کر ابو جہل کہنے لگا یہ تو سوچا سمجھا معاملہ لگتا ہے اور گزشتہ رات ہی کو طے کیا گیا ہے، اور اس بارے میں مشورہ اس جگہ کے علاوہ کسی اور مقام پر کیا گیا ہے۔ اس وقت ابو طالب بھی مسجد حرام ہی کے ایک کونے میں موجود تھے، وہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ مطعم بن عدی دستاویز چاک کرنے کے لیے اٹھا تو اس نے دیکھا کہ دیمک نے بسمک اللہم کے الفاظ چھوڑ کر باقی ساری دستاویز ہڑپ کر لیے، سب وہ چاٹ گئی تھی دیمک، صرف بسمک اللہم ہی کے الفاظ باقی تھے۔ ابن سعد نے اس ظلم اور بائیکاٹ کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں عدی بن قیس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا ہے کہ یہ لوگ مسلح ہو کر بنو ہاشم اور بنو مطلب کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ تم اپنے گھروں میں واپس آ جاؤ۔ چنانچہ بنو ہاشم اور بنو مطلب شعب ابی طالب سے نکل کر اپنے گھروں میں واپس آ گئے۔ کفار قریش نے یہ منظر دیکھا تو وہ شرمندہ ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ محاصرہ اور بائیکاٹ بعثت کے 10ویں سال ختم ہوا۔ ابو طالب نے اس موقع پر قصیدہ دالیہ کے اشعار کہے جس میں انہوں نے ان لوگوں کی تعریف کی جنہوں نے اس ظالمانہ دستاویز کو چاک کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مظلوموں کی مدد کیا کرتے تھے، اگر کوئی کسی کا حق مار لیتا تو اس سے صاحب حق کو اس کا حق لے کر دیتے تھے۔ ہوا یہ کہ اراش یا اراشا کا ایک شخص اپنے اونٹ لے کر مکہ آیا۔ یہ علاقہ شام میں ہے۔ وہاں سے جو آدمی آیا تھا ابو جہل نے اس سے اونٹ خرید لیے، لیکن ان کی قیمت ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنے لگا۔ اراشی قریش کے ایک مجلس میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد حرام ہی میں تشریف فرما تھے۔ اراشی نے کہا کہ اے قریش کی جماعت، تم میں سے کون ہے جو ابو الحکم بن ہشام یعنی ابو جہل سے میرا حق لینے میں میری مدد کرے؟ میں ایک پردیسی ہوں، مسافر ہوں، ابو الحکم نے میرا حق مار لیا۔ اس مجلس میں موجود قریش کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر دیا اور اراشی سے کہا کیا تو اس بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ رہا ہے؟ جا اس کے پاس چلا جا، وہ تیری مدد کرے گا، تجھے تیرا حق لے کر دے دے گا۔ کفار قریش نے اس غریب پردیسی کو ٹھٹھا مذاق کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا۔ حالانکہ ابو جہل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عداوت تھی وہ اسے خوب جانتے تھے۔ بیچارہ اراشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے بندے، ابو الحکم بن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے۔ میں ایک پردیسی ہوں، مسافر ہوں، میں نے قریش کے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارا اور اپنا حق لے کر دینے کو کہا تو انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا۔ اب آپ مجھے اس سے میرا حق لے کر دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ جب اس اراشی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ چلیے ابو جہل سے میرا حق دلوائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ ابو جہل کی طرف تشریف لے گئے۔ کفار قریش نے جب یہ دیکھا کہ آپ اس اراشی کا حق دلانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے فوراً اپنے میں سے ایک شخص سے کہا، اٹھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ ابو جہل گھر میں موجود تھا۔ اس نے پوچھا، کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ ہوں، باہر آؤ۔
ابو جہل فوراً دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ دہشت کے مارے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عداوت رکھنے کے باوجود جب بھی آپ کو دیکھتا تھا تو مرعوب ہو جاتا تھا، ڈر جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اعطِ ھذا الرجل حقہ، اس شخص کو اس کا حق دو۔ ابو جہل کہنے لگا، اچھا آپ یہیں ٹھہریے، میں ابھی اس کا حق لا کر دیتا ہوں۔ ابو جہل فوراً اندر گیا اور اونٹوں کی رقم لا کر اراشی کے حوالے کر دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اراشی کو رخصت کیا اور فرمایا، الحق بشأنک، اب جا کر اپنا کام کرو۔ وہ اراشی قریش کی اسی مجلس کی طرف واپس آیا جس سے اس نے فریاد کی تھی۔ اس نے وہاں کھڑے ہو کر کہا، اللہ انہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم انہوں نے مجھے بڑی آسانی سے میرا حق لے کر دے دیا ہے۔ یہ کہہ کر اراشی چلا گیا۔ اتنے میں وہ شخص بھی واپس آ گیا جسے کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا، تجھ پر افسوس، تو نے کیا دیکھا؟ اس شخص نے کہا، میں نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ فوراً باہر نکل آیا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس شخص کو اس کا حق ادا کر دو۔ وہ کہنے لگا کہ آپ یہیں ٹھہریے، میں ابھی لا کر دیتا ہوں۔ پھر وہ اندر گیا اور رقم لا کر اس کے حوالے کر دی۔ ادھر ابو جہل بھی وہاں پہنچ گیا۔ کفار قریش نے اس سے کہا، تجھ پر افسوس، تجھے کیا ہو گیا؟ اللہ کی قسم، ہم نے تو تجھے کبھی اس طرح کرتے نہیں دیکھا۔ ہم نے تو اس شخص کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بغرض مذاق بھیجا تھا۔ ابو جہل کہنے لگا، تم پر افسوس، مجھے چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم، جب انہوں نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے ان کی آواز سنی تو میں شدید مرعوب ہو گیا۔ پھر میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ان کے سر پر ایک طاقتور اونٹ تھا۔ میں نے اس جیسی کھوپڑی موٹی گردن کبھی کسی اونٹ کی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے اپنا جبڑا کھول رکھا تھا۔ اللہ کی قسم، اگر میں انکار کر دیتا تو وہ اونٹ مجھے چبا لیتا، اس لیے میں نے اس شخص کو اس کا حق دے دیا۔ یہ سن کر کفار قریش نے جیسے کہ ان کی عادت تھی اسی طرح کہا کہ یہ تو بس ان کے جادو ہی کا کچھ حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، ان کا نام رکانہ تھا۔ بہت مضبوط اور طاقتور شخص تھے وہ۔ رکانہ بن عبد یزید بن ہاشم بن مطلب بن عبد مناف، چوتھی پشت میں عبد مناف پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب جا ملتا ہے۔ ان کی ملاقات مکہ کی کسی گھاٹی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یا رکانہ الا تتق اللہ وتقبل ما ادعوک الیہ، اے رکانہ، تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے اور جس چیز کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اسے قبول کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر رکانہ نے کہا کہ اگر میں یہ جان لیتا کہ آپ جو کہتے ہیں وہ حق ہے تو میں آپ کی پیروی کر لیتا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا بتاؤ، اگر میں تمہیں پچھاڑ دوں تو کیا تم یقین کر لو گے کہ میں جو کہتا ہوں وہ حق ہے؟ رکانہ نے کہا، ہاں۔ رکانہ کا خیال تھا کہ میں ایک مضبوط اور طاقتور پہلوان ہوں، بھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا مقابلہ کیسے کر پائیں گے؟
آج تک تو مجھے کوئی پچھاڑ نہیں سکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا فقم حتی اساریعک، اٹھو تاکہ میں تم سے کشتی لڑوں، تاکہ میں تم سے کشتی لڑوں۔ رکانہ کشتی کرنے کے لیے اٹھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑتے ہی زمین پر چت لٹا دیا۔ رکانہ اپنے آپ پر قابو ہی نہ رکھ سکے۔ انہوں نے ہارنے کے بعد پھر کہا اے محمد دوبارہ کشتی کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کشتی کی اور انہیں پھر پچھاڑ دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر رکانہ حیران ہو گئے۔ انہیں اپنے ہار جانے کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت عجیب بات ہے کہ آپ نے مجھے پچھاڑ کر رکھ دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُرِيكَهُ إِنِ اتَّقَيْتَ اللَّهَ وَاتَّبَعْتَ أَمْرِي، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عجیب چیز دکھاؤں، بشرطے کہ تم اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ رکانہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعو لك هذه الشجرة التي ترى فتأتيني، میں اس درخت کو جسے تم دیکھ رہے ہو وہ تمہاری خاطر بلاؤں گا تو وہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ رکانہ نے کہا کہ درخت کو بلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو بلایا تو وہ آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے اس درخت سے فرمایا اپنی جگہ واپس چلا جا، ارجعی الی مکانک۔ وہ درخت فوراً اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ اس کے بعد رکانہ بن عبد یزید اپنے قبیلے کے پاس گئے اور کہنے لگے اے بنو عبد مناف، اپنے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے زمین کے جادوگروں سے مقابلہ کرواؤ۔ اللہ کی قسم میں نے ان سے بڑا جادوگر کبھی نہیں دیکھا۔ پھر رکانہ نے جو کچھ کیا اور دیکھا تھا وہ سب کچھ انہیں بتا دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رکانہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 بار کشتی لڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بار انہیں پچھاڑ دیا اور ہر مرتبہ جیتنے پر 100 بکریاں وصول کی۔ تیسری بار جب آپ نے انہیں گرا دیا تو وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے کسی نے میری کمر زمین سے نہیں لگائی، میں آپ سے زیادہ کسی اور سے بیزار نہیں تھا، مگر اب اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کی بکریاں واپس کر دی۔ ایک دوسری اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ رکانہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے بلکہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے تھے۔ شیب ابی طالب سے نکلنے کے کچھ ہی دنوں کے بعد ابو طالب سخت بیمار ہو گئے۔ وہ خاصے بوڑھے ہو چکے تھے۔ جب کفار قریش کو ان کی بیماری کا علم ہوا تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، عاص بن سعید اور امیہ بن خلف قریش کے لوگوں سے کہنے لگے حمزہ اور عمر رضی اللہ عنہما مسلمان ہو چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سارے قبائل میں پھیل چکا ہے، ابو طالب دانشمند، معزز اور بزرگ شخص ہیں اور تمہارے ہی دین پر ہیں، وہ بیمار ہیں، آؤ ان کے ہاں چلو، ہم ان سے مفاہمت کریں، وہ ہماری کچھ باتیں اپنے بھتیجے سے منوائیں اور کچھ ہم ان کی مان لیں۔ اگر تم نے عمر بن خطاب اور حمزہ بن عبد المطلب سے رجوع کیا تو یہ بے فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی تمہارے دین کی مخالفت کر چکے ہیں، پھر لازماً تمہارے اور تمہاری قوم یعنی قریش کے درمیان جنگ ہوگی۔ اللہ کی قسم ہمیں ڈر ہے کہ وہ لوگ ہم پر غالب آ جائیں گے۔ اس کے بعد قریش کے معزز ترین افراد اکٹھے ہو کر ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب اور دیگر اشراف قریش شامل تھے۔
انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ ہمارے نزدیک آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ آپ خوب جانتے ہیں، جو بیماری آپ کو لاحق ہو چکی ہے اس سے بھی آپ بے خبر نہیں ہیں۔ ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں یہ آپ کے آخری ایام نہ ہو۔ ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، آپ اپنے بھتیجے کو بلائیں اور ان کے بارے میں کچھ عہد و پیمان ہم سے لیں، اور ہمارے بارے میں کچھ عہد و پیمان ان سے لے دیں، تاکہ وہ ہم سے اور ہم ان سے باز رہیں، وہ ہمیں اور ہمارے دین کو ہمارے حال پر چھوڑ دیں، اور ہم انہیں اور ان کے دین کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ ان کی یہ بات سن کر ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ابو طالب کے پاس ایک شخص کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ ابو جہل کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے قریب نہ بیٹھ جائیں، جس کی وجہ سے ابو طالب کا دل آپ کے بارے میں نرم ہو جائے۔ یہ سوچ کر ابو جہل خود اس جگہ بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب کے قریب کوئی جگہ نہ ملی تو آپ دروازے کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں، یہ تم سے مفاہمت کی بات کر گئے ہیں، سمجھوتے کی بات کرنے آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کچھ عہد و پیمان تمہیں دیں اور کچھ عہد و پیمان تم سے لیں، تم ان کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو۔ ابو طالب کی بات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش سے فرمایا، قولوا اسمع قولکم، کہو میں تمہاری بات سنوں گا۔ کفار قریش میں سے ابو جہل نے بات شروع کی۔ اس نے کہا کہ آپ ہمارا تذکرہ کرنا چھوڑیں، ہم پر اور ہمارے معبودوں پر الزام تراشی نہ کریں، ہم بھی آپ کو اور آپ کے پروردگار کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ان کا یہ مطالبہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جو مطالبہ کیا ہے اگر میں اسے مان لوں تو کیا تم ایک کلمہ مان لو گے؟ تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے، اس کی وجہ سے تم عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے اور عجم تمہاری فرما برداری کریں گے۔ ابو جہل نے ٹھٹھا مذاق کرتے ہوئے کہا، ہاں تمہارے باپ کی قسم، ہم تو ایسے 10 کلمے ماننے کو تیار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقولون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وتخلعون ما تعبدون من دونہ، تم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ تم جن کی عبادت کرتے ہو ان سب کو چھوڑ دو۔ یہ سن کر کفار قریش نے تالیاں بجائیں، پھر بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم چاہتے ہو کہ تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دو؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس کے بعد کفار قریش ایک دوسرے سے کہنے لگے، اللہ کی قسم، تم جو کچھ چاہتے ہو یہ صاحب اس میں سے کوئی بات نہیں مانیں گے، لہذا چلو اور اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہو یہاں تک کہ اللہ تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ پھر وہ سب وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ صاد کی آیت مبارکہ نازل فرمائیں، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں تو عذاب آنے پر انہوں نے مدد کو پکارا جبکہ وہ چھٹکارے کا وقت نہ تھا، اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، اور کافروں نے کہا یہ تو ایک جادوگر ہے بڑا جھوٹا، کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا؟ بے شک یہ تو یقیناً ایک بڑی عجیب چیز ہے۔ اور ان کے سردار آواز حق سن کر یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، بے شک یہ چیز ہے جو خاص ارادے سے پیش کی جا رہی ہے، ہم نے یہ بات پچھلے دن میں نہیں سنی، یہ تو بس گھڑی ہوئی بات ہے، ان ھذا الا اختلاق۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کو حق کو جھٹلاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، میں نے اپنی قوم کو ایک حقیقت کی طرف دعوت دی، کوئی ظلم و زیادتی کی بات تو نہیں کی۔
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर अबू तालिब ने कहा, हाँ भतीजे, अल्लाह की कसम, तुमने किसी हद से बढ़ी हुई बात का मुतालबा नहीं किया। अबू तालिब की ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये तमन्ना अंगड़ाई लेने लगी कि अबू तालिब इस्लाम कबूल कर लें। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा जान, मेरे दिल में आपकी इज्जत है, आपके मुझ पर बहुत एहसानात हैं। आज मैं आपका बदला उतारने के लिए कोई चीज नहीं पाता सिवाय इसके कि मैं आपसे एक कलमे का मुतालबा करूं। इसकी वजह से मेरे लिए अपने रब के हुजूर आपकी सिफारिश करना हलाल हो जाएगा। बस आप ये इकरार कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। इस कलमे की वजह से मौत के वक्त आपको इज्जत हासिल होगी। अब आपके और दुनिया के दरमियान मौत हायल हो रही है। आप इस कलमे की वजह से आखिरत में बुलंद मर्तबे पर फाइज। अबू तालिब ने अपने बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश देखी तो कहा, भतीजे, अल्लाह की कसम, अगर ये खौफ ना होता कि मेरे बाद तुम्हें और बनु अब्दुल मुत्तलिब को बुरा कहा जाएगा और कुरैश ये गुमान करेंगे कि मैंने ये कलमा मौत के डर से पढ़ा है, तो मैं तुम्हें खुश करने के लिए ये कलमा जरूर पढ़ लेता। अबू तालिब बीमार हुए तो उन्होंने बनु अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया और कहा, तुम जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनोगे और उनकी पैरवी करोगे, भलाई में रहोगे। लिहाजा उनकी पैरवी और तस्दीक करो, तुम हिदायत पा जाओगे। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से फरमाया, आप उन्हें तो इस बात की नसीहत फरमा रहे हैं, मगर अपने लिए इसे इख्तियार नहीं कर रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर सरदार अबू तालिब ने कहा, हाँ, अगर तुम मुझसे इस कलमे का मुतालबा उस वक्त करते जब मैं तंदुरुस्त था, तो मैं तुम्हारी बात यानी दावत तौहीद मान लेता। अब मौत के वक्त मुझे घबराहट पसंद नहीं। कुरैश के लोग समझेंगे कि मैंने मौत के वक्त तो ये कलमा कबूल कर लिया और जब तंदुरुस्त था उस वक्त उसे छोड़े रखा। सैयदना अब्बा अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा अल्लाह ताला के इस फरमान वहुम यनहौना अन्हु व यनऔना अन्हु, और वो दूसरों को इससे रोकते हैं और खुद इससे दूर रहते हैं, इसके बारे में फरमाते हैं कि ये आयत अबू तालिब के बारे में नाजिल हुई है। वो दूसरों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने से रोकते थे, लेकिन जो चीज आप यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए थे, खुद अपने आप को उसकी पैरवी से दूर रखते थे। अब यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला हम इस बात को अगली क्लास में भी कंटिन्यू रखेंगे। अब देखिए, ये पूरा 1 घंटे का सेशन है। आप लोगों से गुजारिश है कि वक्त पर ही पहुंच जाएं। 8:30 बजे से क्लास शुरू होती है, 9:30 बजे तक चलती है। तो वक्त पर पहुंच जाएंगे तो सारी बातें सुन लिया करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।